اپنی زندگی میں تیار رہیں ذہنی طور پر آزمائش کے لیے، تیار رہیں، مزاج بنائیں. جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں. ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر. ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو. بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے. تو میں کہا کرتا ہوں پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں. اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے. لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے. جتنا جتنا ایمان کامل اتنی آزمائش بھی زیادہ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں. یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے. فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے. لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا. تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. وہ خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا. ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا. پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول. دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا. ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال دیا. تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے. کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ. لیکن دیکھ لو نا، پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے. 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں. 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے. پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی. لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہر مقام پر کبھی بدر، کبھی احد،
اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ کے، حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا۔ دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے۔ فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے۔ عمر کسی غلام کو کہہ دیتے، چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا۔ حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں، امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری ہے، لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے غلام کو بھیج دیتا، مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا۔ یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے۔ 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا، یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، بڑی۔ اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے، جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا، گھر میں قید ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں، کہنے لگے کیسے دے دوں، حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے۔ کہا پھر عثمان خلافت، فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ، وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں۔ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے، ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے۔ ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے، اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا، یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حل عطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، کامیابی مل گئی۔ آج بات امام حسن کی آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی، اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی، جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے۔ بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے۔
تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں۔ بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے، کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں، اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا کروں، کیسے بتا دوں؟ مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں پردے ڈالنے والی ماں کا بیٹا، میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر، میں کیسے بات کر دوں؟ بس زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام محمد بن حنبل میں ملے گی، ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی۔ فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں، جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی۔ امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا۔ گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، گھر چھوڑنا، وہ جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے، خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے۔ ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا۔ بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی۔ کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائے نا جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا، بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا،
मोहब्बत पूरी करा के, प्यार पूरा। या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। ओ मेरे बेटे भाइयों से बात ना करना वरना वो कुछ चाल चलेंगे, शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। इतना दुनिया में प्यारा बच्चा और उस वक्त कोई नहीं था जितने जनाबे यूसुफ हैं। पर यूसुफ कभी भाइयों की मार खाए, कभी कुएं में जाए। करीम का करम है ना, कुएं में फेंके तो बचा ले, लेकिन वहां से निकले तो फिर वो बिके, फिर कभी यहां बिके, कभी मिस्र के बाजार में बिके। ओ यार तू गौर तो कर, वही जनाबे यूसुफ अल्लाह के पैगंबर फिर जेल जाए, सारी तकलीफें सह के फरमाया लो यूसुफ अब मैं तुम्हें मिस्र का बादशाह बनाता हूं। आप जिसकी भी तारीख टटोल के लाएंगे ना वो आजमाइशों वाली वाला ना बोलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। इमाम हुसैन की बारी आई, वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का बलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बाकपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शान शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था,
پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں۔ اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واعظ کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا؟ تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جوانمردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا؟ تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لہٰذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین۔ اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کرے، یہ ہمت، جذبہ۔ اور بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ رو کے نہ جیو، اس طرح جیو جس طرح حسین ابن علی کی بہن نے جی کے دکھایا۔ دربار یزید میں جناب زینب نے جب خطبہ پڑھا نا، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ انہیں کہو کہ ذرا تھوڑا باہمت وقت گزاریں، باہمت، کہیں نہیں ڈگمگائی میرے امام کی بہن، کہیں کمزور نہیں پڑی، طاقت، ہمت۔ اور انہوں نے بتلایا ہے کہ رو کے وقت نہیں گزرتا، وقت تو چھا کے گزارنا چاہیے مشکلات کے سامنے۔ میرے حضرت صاحب کا ایک شعر ہے، فرمایا کرتے تھے تجھے کیا ڈر ہوا ہے اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، مشکلوں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ وہ تو مشکل کو مشکل میں ڈال دیں گے جن کو ہم نے مانا ہوا ہے۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانا کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں۔ بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے۔ اس چیز کے دل دادا، یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے
بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں. وہ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی سٹ لگ گئی سی، کوئی دعا کر دیں، یا کوئی وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، آج میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیا، پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے. وہ اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں. اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کی قریب قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں. اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا. اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا. اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا. اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر. ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی. حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی. تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی. اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا. دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بہنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا. اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے. یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں. او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو، بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بل بل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں.
تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھا کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ ہے منکر جد دل دے اندر ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جس نو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خیرہ میں صدیق، چارے یار نبی دے پیارے، سارے نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، آ